اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ سر السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، نوازش۔ تو آج کہاں سے شروع کریں گے؟ ہمارا سلسلہ جو کہ فہم اقبال کا ہے، اس میں ہم علامہ اقبال کی طویل نظمیں جو ہیں جی، تو ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور شمع اور شاعر جی، نظم جو ہے تو وہ جاری ہے۔ اس کے اس سے پہلے جو ہے ہم 2 بند جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ جی، آج ہم تیسرے بند سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شمع محفل ہو کہ تو، شمع محفل ہو کہ تو۔ علامہ اقبال خود سے جو ہے ہم اچھا، کلام ہو رہے ہیں، تو خود کو وہ شمع بھی کہہ رہے ہیں کہ تو شمع محفل ہے۔ جی، شمع محفل ہو کہ تو جب سوز سے خالی رہا، یعنی تو شمع محفل ہے سوز سے اور خالی، تیرے اندر جو ہے وہ سوز، اخلاص، اس چیزیں ہے کوئی نہیں ہے، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ تو جب شمع جو ہے وہی خالی ہوگی، جیسی روح ویسے تو فرشتے، ویسے پھر تو اس کے جو ہے نا وہ پروانے بھی ایسے ہی وہ ہوں اس گے۔ سے کسی صورت بھی مستفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے پاس اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو علامہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ جو شاعر ہے اس کے پاس کچھ ہونا چاہیے لوگوں کو دینے کے لیے، اپنا بیان کرنے کے لیے، وگرنہ جو ہے لوگ آپ سے کیا مستفید ہوں گے۔ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، آپ کے پاس یہ ایک استعداد تھی کہ تم سب اپنی عوام جو ہے، جو مسلمان ہیں، ان کو ایک لڑی کے اندر پرو سکتا تھا۔ لفظ یہاں رشتہ جو ہے فارسی زبان میں رشتہ دھاگے کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا جی، جی ہاں، یہ لفظ جو رشتہ ہے بظاہر تو یہ مصدر فارسی رشتن جو ہے یہ اس کا فعل ماضی ہے، اوکے، حالت مفعولی میں۔ رشتن، ریشت اور ریس، مضارع اس کا ریس بن جاتا ہے، بالکل مختلف ہے۔ لیکن رشت جو اس کا فعل ماضی ہے، اس کے بعد جب ہم ہا کا اضافہ کریں تو وہ حالت مفعولی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو رشتن کے معنی ہے کاتنا، اوکے، اور رشتے سے مراد ہے کاتا ہوا، اگر اس کو فعل ہم تصور کریں۔ لیکن جب ہم اس کو اسم تصور کرتے ہیں تو اس سے مراد دھاگا ہے، یعنی وہ پروڈکٹ جو کہ روئی سے کات دی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ رشتہ ہے۔ تو رشتہ یہ الفت، وہ محبت کا جو دھاگا ہے، محبت کی جو لڑی ہے، جب ان کو پرو سکتا تھا تو ان کو اس رشتے کے اندر یکجا کر سکتا تھا، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ تو پھر کیا کمی ہے، کہاں ایک کمی ہے کہ وہ تسبیح کے دانے جو کہ ایک دھاگے کے اندر پروئے جا سکتے تھے، سب کو متحد کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو تھے وہ نہیں، بکھر گئے، بکھرے رہے۔ میں نے ایک جگہ مختلف طریقہ کار ہیں شعراء کا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اور ایران کے اندر ایک سلسلہ پادشاہت شروع ہوا صفویان کا، تو انہوں نے بھی اپنے طرف سے ایک نیا سلسلہ لوگوں کو متحد کرنے کا جو تھا وہ متعارف کروایا۔ تو یہ ذکر ہے سن 930 ہجری قمری کا۔ تو صفی الدین اردبیلی ایک شخص تھا، تو اس نے جو ہے وہ صفوی سلسلے کا آغاز کیا، اور ان کا پہلا بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا، اور اس نے وہاں تخت پر بیٹھتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا، اس نے کہا کہ میری نظر میں لوگوں کو متحد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب کا ایک مذہب ہو۔ اچھا، اور آج کے بعد دولت ایران کا سرکاری مذہب اہل تشیع ہوگا، وہ سارے تشیع ہوں۔ ٹھیک، لیکن لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ تمام وہ الگ بات، کتابوں میں یہ درج ہے سارا کچھ۔ پہلا جو وہاں مذہب تھا وہ شوافی تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اور
وہ جو اعتراض تھا اس کو قبول نہ کرتے ہوئے جو بھی اعتراض کرتا تھا اس کو جو ہے سر قلم کر دیا جاتا تھا. ہزاروں اہل علم جو اس کے خلاف تھے ان کو قتل کیا گیا. ایران کی ایک کتاب جو کہ پروین شکیبہ نے لکھی ہے، اس کی رائٹر جو ہے، تو اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام جو مخالف تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے. بادشاہ کی جو فوج تھی ان کی جو ٹوپیاں تھیں وہ سرخ رنگ کی تھی، اور ترکی زبان میں جو ہے وہ ٹوپی کو جو ہے وہ باش کہا جاتا ہے، اور قزل کے معنی ہے سرخ، قزل باش. تو شہنشاہ کی جو فوج جس نے یہ تمام شوافی اور حنفی جن کو قتل کیا وہ تمام تر قزل باش کہلاتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے قزل باش موجود ہیں. تو وہ اپنی نسبت جو ہے وہ اسی جگہ سے ہے کہ جنہوں نے ایک نئے مذہب کا تعارف کروا کر لوگوں کو متحد کیا. تو یہاں جو ہے علامہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو اکٹھے کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو تم جو ہے ان سب کو اکٹھے کر سکتے تھے، ایک رشتے میں ایک لڑی کی طرح جو ہے وہ پرو سکتے تھے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ تم کو چھوڑ کر جو ہے وہ دور ہو گئے. شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے رہے نہ فرزانے. کہ تیرے سارے شوق اور ذوق جو ہیں یہ سارے جاتے رہے جب تمہارے ارد گرد ہی کوئی نہیں رہا، نہ تیرے گرد میں دیوانے رہے نہ کوئی فرزانے رہے. فرزانے سے مراد دانشمند حضرات، یعنی بیوقوف لوگ جو ہیں، دیوانے لوگ جو ہیں، وہ تو کسی چیز کو چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب ایک عقل مند سوجھ بوجھ رکھنے والے حضرات تمہیں چھوڑ گئے تو یہ جو ہے نا یہ جو قابل فکر جو ہے یہ بات ہے، یہ نقطہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو تیری محفل میں، تیری محفل یعنی شاعر کی محفل میں، وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں. جگر سوزی سے مراد ہے آتش عشق، انسان کے اندر جو عشق کی آگ جو ہے جو روشن ہوتی ہے وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں. شعلہ آگ کا شعلہ ہے، لیکن آشام جو ہے یہ فارسی کا مصدر ہے جس سے یہ مرکب جو ہے لفظ بنایا گیا. تو شعلہ آشامی، آشامیدن اس کا مصدر ہے. آشامیدن، آشامید اور آشام. آشام تو بہت استعمال ہوتا ہے، خون آشام کہتے ہیں، خون پینے والا. لیکن یہاں جو ہے یہ شعلہ جو ہے آشامی کا لفظ جو ہے، تو ایسی شراب پینے کا عمل جس سے دل کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھے، وہ جو ہے وہ آتشے جو تیری محفل میں نہ دیوانے رہے نہ فرزانے رہے، ان کے اندر وہ آتش عشق ہی نہیں تھی، اور وہ جگر سوزی نہیں تھی، وہ شعلہ آشامی نہیں تھی. ان کے اندر اس بادائے خاص کو پینے کی جو ہے وہ طلب ہی نہیں تھی جس سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک عشق کی آگ جب بھڑک اٹھے. فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے. تو پھر اس شمع کے گرد کون سے پروانے رہیں گے اور کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ یہ بالکل عبث ہے. اچھا دیکھیں، یہ شمع پروانے کی شاعری اس زمانے میں بہت ہوتی تھی، لیکن اقبال کے بعد کسی نے جرت نہیں کی شمع پروانے کی شاعری وہ اس لیے کہ علامہ نے اس کا مطلب خاص طور پر اس نظم میں اور دوسری جگہوں سے بہت سارے کنائے جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے ہیں. جی. تو اب وہ کنایات جو ہیں جب تک آپ اس کو جو ہے پورا ڈیپلی اس کو نہ پڑھیں، مطالعہ نہیں کریں. پہلے تو بالکل عام رومانی شاعری کے لیے یہ ہوتے تھے. اب یہ وہ مجازی جو ہے نا باتیں نہیں ہیں، اس میں کنایتاً جو ہے نا وہ سارا تو بس وہ جو لفظ اقبال نے استعمال کیے وہ بس اس کے ہو گئے. ہاں وہ اس کے ہو گئے. اصل میں فارسی جو ہے اس کے شاعری کے اندر جو ہے ایک لفظ ہے جس کو ہم سبک کہتے ہیں. سبک لکھنے کی املا جو ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم سبک کا لفظ لکھتے ہیں. اچھا، کاف کش والا ہے، کاف جو ہے وہ کلمن والا ہے. اور جب ہم اس کو سبک کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے اسلوب.
اچھا ٹھیک ہو گیا. انداز، سبک رفتار جیسے. جی جی ہاں. تو وہ جو ہر شاعر ہے نا اس کا ایک اپنا اسلوب ہے شاعری کا، اپنا سبق ہے. لیکن جب آپ شاعری کی تاریخ جو ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو خاص سبق ہیں، 3 سبق تو بہت ہی معروف ہیں. اوکے. پہلا سبق جو کہ ایران میں رائج ہوا وہ سبق خراسانی تھا، عراقی تھا، اور پھر سبق ہندی بھی آ گیا. علامہ اقبال سبق ہندی کے شاعر ہیں. لیکن جب ایک شاعر جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ صاحب سبق قرار دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اب علامہ اقبال صاحب سبق ہے. آپ کوئی شعر پڑھیں آپ کو فوری طور پر جو سبق شناس ہے وہ کہتا ہے یہ شعر علامہ کا ہے. صحیح بات. اور جو سبق ناس ہے اور اگر وہ شعر کسی اور کا تو کہتا ہے نہیں یہ علامہ کا ہو ہی نہیں سکتا. علامہ نے ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ علامہ کا اسلوب جو تھا وہ خار تھا. تو اگلا شعر جو ہے تو شمع جو ہے وہ مخاطب ہو رہی ہے شاعر سے. خیر تو ساقی صحیح، چلو مان لیتے ہیں کہ تو ساقی ہے، لیکن پلائے گا کسے؟ وہ دیوانے وہ جو فرزانے ہیں وہ تو رہے نہیں. خیر تو ساقی صحیح لیکن پلائے گا کسے؟ اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ میں خانے رہے. نہ پینے والے باقی رہے ہیں نہ وہ پینے والے کا جو ہے وہ مقام ہی باقی رہا ہے. اب جو ہے وہ تم تسلی رکھو. تو علامہ بانگ درا میں ایک اور جگہ ایک اور غزل میں بھی فرماتے ہیں وہ میں کش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، ہوائے گل فراق ساکیے نہ مہرباں تک ہے. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، جو وقت بیت گیا ہے تو وہ مینا جو ہے وہ جس کے اندر شراب تھی وہ بیچاری جو ہے وہ اشک بہا رہی ہے، سو رہی ہے، رو رہی ہے. آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے. یعنی اب تو وہ ساقی بھی نہیں رہا نہ وہ پینے والے رہے، وہ جو پیمانہ جو تھا دور چلتا تھا سارے وہ نہیں. یعنی بالکل ہی زمانہ ہی بدل گیا. دین اسلام کا نام لینے والے جو ہے نا وہ نہیں رہے. علامہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں جو ہے مسلمان جو ہے ان پر ہندوازم جو ہے وہ بہت اپنا اثر کر گئی ہوئی ہے. تو یہ پتہ نہیں ایک شاعر پر ایک خاص جو ہے ایک ماحول جو ہے وہ طاری ہو گیا. کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. تو آج وہ لوگ جو کہ جنگلوں میں جو ہے وہ بیابان میں پھرتے تھے تو آج نہ وہ لیلا رہی جو کہ جنگلوں میں رقص کرتی تھی، نہ اس کے پیچھے جانے والے یا اس کا رقص دیکھنے والے رہے. لیکن اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ بڑا ایک اہم شعر ہے علامہ کا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو متاع جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. متاع سے مراد ہوتا ہے پونجی، کوئی آپ کا مال دولت سرمایہ جو کہ قرآن پاک میں بھی بہت انسان کا. جی قرآن پاک میں تو سورہ آل عمران جو ہے اس کی ایک خاص آیت ہے اور وہ آیت ہے آپ کا خدا بھلا کرے آیت نمبر 185. آیت نمبر 185 کے آخر پر جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر. یہ جو دنیا کی جو ہے زندگی ہے یہ صرف دھوکے کی جو ہے متاع ہے، جنس ہے. تو لفظ غرور جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، غرور جو ہے وہ تکبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دھوکے کے لیے بھی. قرآن مجید میں جو ہے اس کو جو ہے وہ بطور فریب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. تو متاع غرور جو ہے اس کو علامہ اقبال نے اپنی ایک بہت ہی معروف جو ہے نظم جو ہے جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ.
خودی کا سر رہنا. ہاں اس میں استعمال کیا. میں چاہوں گا کہ میں اس کو آپ کے لیے پڑھوں. تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. یہ یہاں علامہ نے غرور کو استعمال کیا اور متاع کو استعمال کیا. اور متاع غرور باقاعدہ جی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. اور پھر فریب بھی لے آئے یہاں، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اس کا لفظ بھی لائے ہیں اور لفظ کے معنی بھی انہوں نے بیان کر دیے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ یہاں وہی دھاگا اور پیوند جو ہے وہ اس کا جوڑ جو ہے اس کے لیے لائے ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، اور خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مسلمان ہو کے بھی اگر وہ اپنی بغلوں میں جو ہے وہ کفر کو دبائے ہوئے ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن میں نے اپنا جو ہے فرض جو ہے وہ نبھاتا رہنا ہے، میں نے جو ہے کلمہ توحید جو ہے اس کو ادا کرتے رہنا ہے. چوتھا بند جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، یعنی مسلمانوں کی ایک زمانہ شان و شوکت تھی اور جناب ویرانے ختم ہو گئے تھے، اس کی جگہ آبادیاں آ گئی تھی، عروج کا زمانہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا اسپین میں کیا شان و شوکت تھی، عثمانیہ سلطنت جو ہے، سلطنت عثمانیہ کا پورے استنبول اور افریقہ، پھر اس کے بعد یوگوسلاویہ، پھر اس کے بعد یہ آپ کا خلیج فارس کا علاقہ سارا جو ہے یہ ترکی کے زیر سلطنت تھا. جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، اور شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں. ان کے وہ شہر جو تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کی آبادیاں جو تھی انہوں نے جنگل کا رخ جو ہے وہ اختیار کیا. اچھا، بن یہ جنگل ہی کے معنی، بن جنگل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بن کو ویسے تو آپ میرا خیال ہے کوئی 4-5 اس کے جو ہے معنی کر سکتے ہیں. تو یہ پہلوی زبان کا لفظ ہے جو فارسی میں آنا تھی، تو اس میں بھی اس کا تلفظ یہی بن ہی تھا. اور بن کے معنی ہے درخت اور شجر، اور درخت شجر جو ہیں وہ اکثر آپ کو جو ہے وہ جنگلوں میں ملتے ہیں. پھر بن کے جو معنی جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز جو کہ بڑی چربی سے بھرپور ہو، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو عربی زبان میں لیں تو یہ لفظ بن آ جاتا ہے، ابن یا بن. اچھا، ہمارے اردو میں تو ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جی اپنا وہ وہاں فعل آ جاتا ہے، بننا، فعل بننا ہے، اس کا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. کیونکہ بڑی ایک چھوٹی سی آپ کو میں فرق فارسی اور اردو کے مصادر کا فرق یہ ہے کہ فارسی زبان کا جو مصدر ہے، تمام مصادر ان کا اختتام نون پر ہوتا ہے، اور ہمارے جو مصدری کلمات ہیں اردو کے ان کا اختتام نون الف نا سے ہوتا ہے. اچھا، فارسی کا جس وقت مصدر کا آخری حرف اس سے جدا کر دیا جاتا ہے تو باقی فعل ماضی بچ جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں خوردن، نون کو ہٹایا تو باقی خرد رہ جائے گا، اس نے کھایا، فعل ماضی آ گیا. گفتن، نون ہٹایا، گفت باقی رہ گیا، اس نے کہا. لیکن اردو زبان کے جو مصدری کلمات ہیں اس کو جس وقت اس کے آخری جو ہے حروف نون الف نا کو ہٹاتے ہیں تو فعل امر باقی رہ جاتا ہے. کھاؤ، ہاں، کھانا نہ ہٹایا کھا، جانا نہ ہٹائے جا، ادھر آرڈر زیادہ ہے، یہ حکم رہ جاتا ہے. یہ فرق ہے.
تو پھر اس کے بعد جو ہے بن، ترکی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ترکی زبان میں جو ہے وہ ضمیر واحد متکلم ہے، یعنی میں. اچھا. بن. اور پھر لفظ بن جو کہ ہمارے یہاں پوٹھوہاری علاقے میں بھی استعمال ہوتا ہے، بن کے معنی جڑ ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے، نیچے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بن جو ہے اس کا ایک اور لفظ جو ہے وہ. اور ایک سالن اور نان جو ہے اس کا اکٹھا ایک مجموعہ جو ہے اس کو بھی بن کہا جاتا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے چلیں. جی ہاں. سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی. سطوت توحید، توحید کی جو ہے وہ شان و شوکت، عظمت. سطوت سے عظمت کا خیال ہے. سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی. نظر برہمن یعنی ہندو معاشرہ جو تھا، کلچر ان کا جو کلچر. تو حالانکہ دیکھیں اب یہاں براہمن اور نظر لیا جا رہا ہے، تو علامہ کنائے جو ہے نا وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں. تو وہ نظر براہمن ہو گئیں کہ وہ سارے ہندو معاشرے کی نظر جو ہیں وہ ہوتی گئیں. اور دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے. دہر میں دنیا کے اندر جو ہے عیش دوام مستقل زندگی جو ہے، زندگی کا دوام، اس کا تسلسل جو ہے وہ آئین کی پابندی سے ہے. کوئی ایک قاعدہ قانون ہونا چاہیے، دستور ہونا چاہیے، اور جب اس کی پابند رہیں گے تو پھر وہ زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکتی ہے. دہر میں عیش دوام آئی کی پابندی سے ہے. موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں. اچھا جی. یہ شیون جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور شیون جو ہے یہ رونا دھونا، چیخو پکار کرنا، اس کے لیے جو ہے ہم بھی اردو میں کہیں ملا کے اس کو استعمال کرتے ہیں رونے دھونے کے معاملے میں. جی شیون جو ہے اس کے معنی میں ہے. تو سامان شیون جو ہے یہ اس کو علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موت یا فنا ہو جانے کا ذریعہ. اور جس شعر میں یہ لفظین، دونوں لفظ سامان اور شیون، یہ ایک مرکب جو ہے بنایا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ موج جب اپنی حد سے آگے بڑھتی ہے تو کنارے سے ٹکرا کر فنا ہو جاتی ہے. یعنی موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں. وہ موج جو آزادی سے چلتی جس وقت وہ کنارے پر جا کر ٹکرا، وہ سارا کچھ بیچاری کا ختم، بس جا روتی رہے جو مرضی کر رہے، وہ اس کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اور موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں. خود تجلی کی تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں. تجلی ایک وہ تجلی بھی تھی جو کہ حضرت موسیٰ نے وہاں دیکھی تھی کوہ طور پر، تو اس کی طرف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خود تجلی کی کو تمنا جن کے نظاروں کو تھی. کئی دفعہ انسان تجلی کا جو ہے وہ آرزو مند ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو خود تجلی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی کو دیکھنا چاہتی ہے. وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں. یہ نور ایمن جو ہے اس کو ہم برق ایمن بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو برق ایمن بھی کہا گیا. علامہ نے بانگ درا میں ہی ایک اور ان کی ایک نظم ہے رات اور شاعر، یا رات اور شاعر، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے برق ایمن، نور ایمن کی بجائے برق ایمن استعمال کی ہے. کہتے ہیں کہ برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی کو ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے. اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، یعنی رونق تھی، ریل پیل تھی مسلمانوں کے، ہر طرف باغ تھے، یعنی اجاڑ نہیں تھی. اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئی. انہیں کیا ہو گیا کہ وہ جا کر کہیں خلوت میں چلی گئی ہیں.
اب وہ ان کی جو ہے وہ چہچہاہٹ، ان کا پھرنا اڑنا سارا کچھ جو ہے یہ کہاں گیا؟ وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، اور یہ تمام آسمان جو تھا بلبلوں سے بھرا ہوتا تھا، اور وہ دیکھنے کے قابل تھا، نظارہ سوز تھا، اور بجلیاں آسودہ دامان خرمن ہو گئیں. اور یہ بجلیاں جو کہ کھلیانوں پر گرتی تھیں، وہ ایسا کہ جیسے کھلیانوں کے اندر جا کے وہ گم ہو گئی ہیں، اپنا ان کا وجود ہی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور دیدہ خونبار ہو منت کش گلزار کیوں، دیدہ خونبار، ایسے آنکھ جو کہ خون سے بھری ہوئی ہے. اور بار کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی رکھتا ہے. بار وزن کو بھی ہم کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بار بار، بار وزن بھی ہے. بار کے معنی پھل کے بھی ہیں فارسی زبان میں. آپ کہتے ہیں باراور، باراور، ثمراور. ہاں جی. شاخ باردار، وہ ٹہنی درخت کی جو کہ پھل سے بھری ہوئی ہے. لیکن یہاں تو شاخ باردار ہے. فارسی زبان کی ایک اصطلاح ہے اور وہ ہے خانم باردار. اچھا، خانم باردار. جی ہاں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک خاتون کو جس وقت ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پریگننسی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس خاتون کو خانم باردار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمر بخشا ہے، پھل دیا ہے. تو وہاں بھی بار کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. بار انگریزی میں دیکھیں تو وہ پینے پلانے کی جگہ جو ہے، یہ ٹی بار. ہاں، تو یہ ہماری ٹی بار. تو خون بار سے مراد ہے نہیں، ایک اور اس کا جو لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ یہ بطور فعل جو ہے، یہ اس کو انہوں نے اسم مرکب بنایا ہے. دیدے اسم ہے، اور بار جو ہے، خون بار جو ہے، یا خون اور بار دونوں جو ہیں، یہ ایک مرکب بنایا گیا. بار باریدن سے ہے. اوکے، باریدن برسنا. اوکے، بارش سے. ہاں، بارش سے. خون برسانے والی آنکھ، بار، وہ آنکھ جس سے خون برس رہا ہے، خون بہہ رہا ہے. اور دیدہ خونبار ہو منت کش گلزار، وہ اس باغ کا، گلستان کا احسان مند کیوں ہو. منت کش یعنی کسی کا احسان لینا. اور اشک پیہم سے نگاہیں گل بے دامن ہو گئیں. یہ اتنے زیادہ اس نے اشک بہائے، مسلسل بہاتے رہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ جیسے اس کا دامن پھولوں سے جو ہے وہ بھر گیا ہے. گل بے دامن کو اور بھی جگہ علامہ نے استعمال کیا، لیکن یہ ہے کہ گل بے دامن کسی کی دامن جھولی کو ہم کہتے ہیں. تو کسی کی جولی جو ہے وہ پھولوں سے بھر جائے، دامن میں پھول بھرے ہوئے ہوں، اس سے معمور ہو جائے. تو بانگ درا میں ایک علامہ کی نظم ہے گورستان شاہی، گوروں کا قبرستان. تو اس کے اندر علامہ نے جو ہے وہ بڑا ایک چھوٹا سا شعر اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رنگ و آب زندگی سے گل بے دامن ہے زمین. یہ زمین جو ہے رنگ و آب زندگی، آب یعنی چمک دمک، یہاں یہ زندگی کا پانی نہیں، آب چمک. ہاں جی. رنگ و آب زندگی سے گل بے دامن ہے زمین، سینکڑوں خون گشت تہذیبوں کا مدفن ہے زمین. یہاں کئی ہود بھی کئی قومیں آئیں اور وہ ان کے یہاں دفن ہو. اسی طرح ایک اور جگہ علامہ اپنے اس کلام کے اندر جو کہ ان کا مطبوعہ نہیں تھا، تو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ شعر جو ہیں ان کو رکھوں گا جو میری عوام تک پہنچیں. تو ہمارے ہاں ایک محقق گزرے ہیں جن کا نام صابر کلوروی تھا. صوبہ سرحد کے تھے یہ، مانسہرہ کی طرف کے. صابر کلوروی نے ایک بڑی ہمت کا کام یہ انجام دیا کہ ان کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، وہ تھیسس ان کا تھا کلیات باقیات اقبال. تمام وہ الفاظ فارسی اور اردو کے انہوں نے اکٹھے کیے جو کہ مطبوعہ نہیں تھے.
اصل تو آپ کو جو ملتے ہیں اشعار وہ کلیات اقبال فارسی اور کلیات اقبال اردو میں ملتے ہیں، جو ان میں نہیں تھے، جو ان میں نہیں تھے اور علامہ کے تھے ان کو جمع کر کے انہوں نے اس پر جو ہے ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا صابر کلوروی صاحب کا، تو اس کا عنوان انہوں نے باقیات اقبال رکھا. اور باقیات اقبال کے اندر بھی جو ہے علامہ فرماتے ہیں کلی دو شیزہ یہ ناقت خدا تھی، کلی دو شیزہ یہ ناقت خدا تھی، ایک گلشن میں شگوفہ جو چمن میں تھا عروس گل بے داماں تھا. تو وہاں بھی انہوں نے استعمال کی. یہاں ایک لفظ علامہ نے استعمال قط خدا کا کیا ہے. ویسے تو لفظ خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فارسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور نہیں فارسی کے اندر بہت سارے خدا ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تو جمع ہی نہیں ہے، وہ تو واحد ہے. آپ کو کسی بھی صورت آپ اللہ کی جمع نہیں لا سکتے، لیکن خدا کی جمع موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں خداؤں آپ خداؤں اس کی کر لی، وہ کہتے ہیں خدایان. اچھا خدا ہیں اردو میں خداؤں، ہاں اردو میں تازہ خداؤں، خدایان. ہاں جی، تو اقبال کا ہی شعر ہے خداؤں. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے ان کا خدا. خدا خانہ گھر کا خدا وہ کون ہے؟ جو بریڈ ونر ہے، اوکے، جو گھر کا باپ ہے، والد جو بڑا، خدا خانہ ہے. پھر خدا وندگار، مولانا روم کا لقب بھی تھا خدا وندگار، اور بادشاہ کے لیے بھی خدا وندگار جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر کشتی بان کے لیے جی وہ اصل میں ہے نا خدا. اصل میں لفظ فارسی کا ہے ناؤ. ناؤ جو ہے یہ کشتی کو کہا جاتا ہے. تو ناؤ خدا جس کو وہ ناو خدا بولتے ہیں، ہم ناؤ کا تلفظ کرتے ہیں وہ ناو خدا بولتے ہیں، تو وہ ناخدا بن گیا. تو وہ پھر اس میں سے واو حرف حذف ہو گیا اور وہ بن گیا ناخدا. تو ناخدا وہ جو کشتی کا جو ہے وہ رہنما ہے، اس کو چلا رہا ہے، ملاح جو ہے اس کو کے لیے. پھر ایک لفظ ان کا قط خدا، اوکے، جو انہوں نے باقیات اقبال میں شعر میں آیا. تو قط خدا جو ہے یہ اصل میں قط جو ہے یہ قد کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اوکے، قد اور قدا، آتش قدا، یہ زمان کے لیے مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. بت قدا، آتش قدا، دہ قدا. تو لیکن جب قط میں بدل گیا تو قط خدا یعنی قد خدا یا قط خدا دونوں ایک ہی چیز ہیں. ہاں لیکن کاف کا فرق ہے دونوں میں. نہیں دونوں ایک ہی ہے جی. کاف کلمن سے ہے. نہیں کاف قط خدا یا قد خدا، تے اور دال آپس میں، اچھا کاف قد والا نہیں ہے، تے اور دال آپس میں ابدال ہیں. ٹھیک ہو گیا. دال کئی جگہ تے کے جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے. تو وہ قط خدا یا قد خدا ایک ہی ہے، یعنی ایک خاص جگہ کا جو ہے وہ خدا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ انہوں نے مکھیا استعمال کیا ہے. مکھیا، نمبردار، ہاں جی، بڑا، گاؤں کا بڑا. تو یہ علامہ نے ماشاءاللہ فارسی بہت زیادہ علامہ نے استعمال کی ہے. تو اس کے بعد اگلا جو شعر ہے وہ ہے شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی. یہ چوتھے بند کا آخری شعر ہے. جی ٹھیک. شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی. ہر جو غموں کی شام ہوتی ہے، جو غموں کا جو ہے آپ کے اوپر اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی صبح جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل آسانی ہے. ہر تاریک رات کی ایک صبح ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ایک دن سویرا ہوگا. ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی. اور علامہ کو اب دیکھا کہ علامہ نے کہ حالات بدل گئے ہیں. اب وہ مسلمان جو کہ ہندوؤں کے زیر تسلط تھے، جنہوں نے اپنا دین مذہب جو ہے وہ ہندوؤں کے سامنے جو ہے اس کو کمزور کر رہے تھے، اب انہوں نے جان پیدا کرنی شروع کر دی ہے. ان کو اس تاریک رات کی تاریکی میں جو ہے وہ کچھ امید کی کرن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. تو
میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی تاریخ جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے علامہ بیان کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہوتا رہا، اور وہ پھر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں تک کافی ہے تو پھر انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ جی بالکل، بہت مناسب جی انشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ پروگرام تھا فہم اقبال، میں ہوں اظہر نیاز، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ کا شکر گزار، بہت بہت مہربانی۔ جزاک اللہ۔